حضرت رابعہ بصری بظاہر نہ تو کوئی ملکہ تھیں نہ شہزادی، اور نہ ہی دنیا کی حسین و جمیل عورت تھیں، لیکن آج 1200 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کا نام زندہ ہے۔ اب کا معمول تھا جیسے ہی رات ہوتی اب غسل فرماتیں اور صاف ستھرا لباس زیب تن کرتیں اور اپنے شوہر کے پاس جاتیں اور پوچھتیں کہ کیا آپ کو میری اجازت ہے۔ اگر وہ کہتے کہ نہیں تو پھر آپ اجازت طلب کرتیں۔ اجازت ملنے کے بعد آپ جائے نماز بچھاتیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتیں، اور تہجد کے وقت اکثر آپ یہ دعا فرماتی کہ اے مالک کائنات، دنیا کے تمام بادشاہوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں، لیکن تیرا دروازہ تو ابھی بھی کھلا ہے، اور تیری یہ بندی تیرے فضل کی تلاش میں جھولی پھیلائے بیٹھی ہے۔ جیسے تو نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، ایسے ہی مجھ پر شیطان کو مسلط ہونے سے روک دے۔ آپ کے شوہر کا جوانی میں ہی انتقال ہو گیا اور آپ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئیں، تو بصرہ کے بہت بڑے امام، مسلمانوں کے امام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو آپ نے کہا کہ مجھے چار سوالوں کے جواب دیں۔ نمبر 1 کہ میں جنت میں جاؤں گی یا دوزخ میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں نہیں جانتا۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا کہ جب نامہ اعمال اڑائے جائیں گے تو کسی کے دائیں ہاتھ میں آئے گا تو کسی کے بائیں ہاتھ میں، تو میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں ہاتھ میں؟ تو آپ نے فرمایا میں یہ بھی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن نامہ اعمال تولے جائیں گے، کسی کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو کسی کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، تو آپ مجھے بتائیں کہ میری نیکیاں زیادہ ہوں گی یا برائیاں زیادہ ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا میں یہ بھی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے چوتھا سوال کیا کہ جب پل صراط سے لوگ گزریں گے تو کچھ گزر جائیں گے اور کچھ کٹ جائیں گے، تو آپ بتائیں کہ میں گزر جانے والوں میں سے ہوں گی یا کٹ جانے والوں میں سے؟ آپ نے فرمایا میں یہ بھی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اس دن کی تیاری کرنے دیجیے۔ پھر آپ نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی، اور جب وقت وصال قریب آیا تو آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ مجھے صرف چند لوگوں کے ذریعے رات کے اندھیرے میں دفن کرنا، اور میری یہ چادر جس میں میں تہجد پڑھتی ہوں تو اسی کے ساتھ میرا کفن بنا لینا۔ تو پھر خادمہ نے آپ کی وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا، چند لوگوں کو بتایا، زیادہ لوگوں کو نہیں بتایا۔ جیسے ہی صبح ہوئی اور لوگوں کو پتہ چلا تو ہائے ہائے کا عالم تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا؟ تو پھر دوسرے روز آپ رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی خادمہ کے خواب میں آئیں، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بہت ہی فضل والا معاملہ فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ منکر نکیر نے کیا سوال کیے؟ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کو جانتی ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کو جانتی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جس رب کو میں 40 سال نہیں بھولی تو 4 گز زمین کے نیچے آ کر کیسے بھول سکتی ہوں؟ تو اس کے بعد مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا گیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ہستیاں مٹا دیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ مٹا کے اپنی ہستی تو سراپائے جستجو ہو جا، جو تو کہے گا وہ ہوگا، جو وہ کہے تو ہو جا۔